السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت
آ گئے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی، مشکل میں ہے براتی، پرکار لا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، من شر الوسواس الخناس، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل جس طریقے سے میں درود شریف
پڑھاؤں، آپ تمام حضرات بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن مقدس کی جس مقدس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، من شر الوسواس الخناس، یعنی اللہ فرما رہا ہے یوں کہو اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبک رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت مبارکہ کے تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اقوال موجود ہیں، اور یہاں تک کہ تفسیر نگاروں نے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے فرمایا، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ یعنی اس سے مراد شیطان ہے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک کر رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس تفسیر کو سمجھیں۔ جب تک اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو شیطان اس بندے کے قریب نہیں آتا، دبک کر رہ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، غفلت برتنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سب کچھ دین کے تعلق سے چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں۔ بہت سارے لوگ دین سے دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے مسجدوں کو ویران کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ نمازوں سے دور ہو چکے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کا جب مہینہ آتا ہے، ماہ رمضان جس کو کہا جاتا ہے، تو اس ماہ میں اتنی غفلت برتتے ہیں کہ ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی روزہ رکھنے سے غفلت برتتے ہوئے، غافل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جب صدقہ و خیرات کرنے کی بات آتی ہے، تو شیطان جب ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو انسان ان وسوسوں کو اپنے اندر، یعنی اپنے دل کے اندر جگہ دے کر اس وسوسے کے غلبے میں آ جاتے ہیں اور دین سے دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے امت مسلمہ کا آپ جائزہ لیں، بے شمار افراد ایسے ہیں کہ فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، ہمیں اس کی تو بڑی فکر ہے، مگر اپنے ذات کا احتساب کس انداز و کیفیت سے ہمیں کرنے کی ضرورت تھی، اس چیز کی ہم فکر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو آیت مبارکہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اسی پس منظر میں ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ اس سے قبل آپ سنیں کہ شیطان بڑے بڑوں کو بہکا چکا ہے۔ یعنی جس برسیسا عابد نے 230 برس تک خدا کی عبادت کی، ایک حجرے میں رہا، اللہ اللہ کرتا رہا،
ऐसे आबिद को भी उसने ना छोड़ा। और इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी उसने ना छोड़ा। नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कश्ती में अपनी उम्मत को सवार कर रहे थे, जब अपने बेटे को भी उन्होंने दावत दी कि कश्ती में सवार हो जा, इसी में राह निजात है, तो शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के दिल में भी वसवसे पैदा किए। इसके बहकावे में आकर, इसके वसवसों में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मुब्तिला होकर वो भी फना हो गया। और यहाँ तक कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, अल्लाह ने जब हुक्म फरमाया कि जब पत्थरों की बरसात शुरू कर दी जाए तो आपको यहाँ से हिजरत करनी है, जब हिजरत करने लगे तो हुक्म हुआ कि पीछे मुड़कर ना देखें। उसके बावजूद भी शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के दिल में वसवसे पैदा किए, तो नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो वो खुद भी पत्थर की होकर रह गई। आप समझने की कोशिश करें कहाँ कहाँ तक ये लोगों के करीब हुआ करता है और किस अंदाज और कैफियत के साथ लोगों को बहकाया करता है, लोगों के दिलों में बुराई पैदा करता है, लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, लोगों को आपस में लड़ाता है, लोगों के अंदर नाइत्तेफाकियों को पैदा करता है, और यहाँ तक कि लोग इसके बहकावे में आ जाते हैं और बहक कर गाफिल होते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आबिद नौजवान था जिसका शोरा कौम बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा था। इतनी इबादत करता कि उसकी इबादत के ज़ोर ने, उसकी इबादत के शोर ने लोगों को अपने जानिब मुतवज्जा कर रखा था। हर कोई अपनी मन्नत लेकर, अपनी मिनाजात लेकर, अपनी मुरादें लेकर उस जवान के पास, उस आबिद के पास हाजिर आया करता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वो जवान दिन भर रोज़ा रखता और रात भर अल्लाह की रज़ा के लिए क़ियाम करता, पूरी रात अल्लाह का ज़िक्र करता, पूरी रात अल्लाह की इबादत करता। ऐसा वो कौम बनी इसराइल का जवान था। रिवायतों में लिखा गया और फरमाया गया कि एक दफ़ा शैतान ने उस कौम को बहकाने की गर्ज से उसी बस्ती में दाखिल हुआ जहाँ पर वो आबिद नौजवान रहा करता था। वहाँ आने के बाद शैतान ने उस बस्ती में देखा कि एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त मौजूद था। उस दरख्त के करीब आया और सोचने लगा कि अब कौम को अल्लाह की इबादत से मैं फेर कर इस दरख्त को कौम का माबूद बनाऊंगा। कौम इसकी पूजा करेगी, इसकी परस्तिश करेगी, इसकी बंदगी करेगी। इस गर्ज से शैतान ने लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करने शुरू कर दिए कि यही तुम्हारा माबूद है, इस दरख्त से मांगो, ये बड़ा तवील दरख्त तुम्हें अता करेगा, ये साएदार दरख्त तुम्हारी मन्नतों को सुनेगा, तुम्हारी बातों को सुनेगा। जब लोगों के दिलों में वसवसे उस शैतान इबलीस लाइन ने पैदा किए तो हुआ क्या कि लोग उस दरख्त के जानिब माइल होने लगे, आने लगे, उसकी पूजा करने लगे, उसकी परस्तिश करने लगे, उसे माबूद बनाने लगे, उसे माबूद मानने लगे। अलगर्ज किस्सा मुख्तसर हुआ ये कि लोग बड़ी तादाद में उस दरख्त को अपना माबूद मानने लगे। इत्तेफाक की बात ये हुई कि उस आबिद को पता चला, जो आबिद अपने हुजरे में रहा करता था, खुदा की बंदगी किया करता था, खुदा को राज़ी करने में लगा हुआ था। किसी शख्स ने आकर कहा कि हुजूर आप जानते हैं, आप तो एक खुदा की दावत देते हैं और एक खुदा की इबादत के लिए लोगों को ताकीद और तरगीब दिलाते हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग फलां दरख्त की इबादत कर रहे हैं, उसको अपना माबूद मान रहे हैं। करें तो क्या करें, लोगों को राह रास्त पर कैसे लाएं, लोगों के ईमान की हिफाजत कैसे करें। उस जवान ने इतना कहा और अश्क अपने आंखों में लेकर वो वहां से चला गया। जब चला गया तो इस आबिद को बड़ा जलाल आया, बड़े गज़ब में आए। आने के बाद अपने घर में, अपने हुजरे में इधर उधर जब देखा तो एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, उसको उठाया, कांधे पर रखा, हुजरे के बाहर आए,
اور اسی سمت اپنا رخ کر لیا جہاں پر وہ درخت موجود تھا جس درخت کی عبادت لوگ کیا کرتے تھے۔ جب اس راہ چلنے لگے، ایک شخص سامنے سے آیا، آنے کے بعد اس عابد کو روک کر کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں اس باطل معبود کو زمین سے جڑ سمیت نکالنے کے لیے جا رہا ہوں، اس درخت کو میں کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں جس درخت کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ میرے خدا کو ماننے کی بجائے، ایک خدا کی عبادت کے بجائے اس درخت کی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس روکے ہوئے شخص نے اس بات کو سنا، کہا کہ تم ہرگز اس درخت کو کاٹ نہیں سکتے، میں تمہیں کاٹنے نہیں دوں گا۔ تو اس عابد نے کہا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم مجھے روک سکتے ہو؟ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ جب یہ کہا تو اس سامنے والے شخص نے کہا کہ جوان تو میں بھی ہوں، جوان تو تم بھی ہو، کیوں نہ دو ہاتھ ہو جائے، دیکھ لیں کہ کس میں کتنی طاقت ہے۔ اگر میں جیت گیا تو تم واپس اپنے حجرے لوٹ جاؤ گے، اگر تم جیت گئے تو دیکھا جائے گا۔ تو عابد نے اپنی کلاڑی کو نیچے رکھا، اس کے بعد دونوں نے آپس میں ہاتھا پائی کی۔ تو عابد نے اللہ کی تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر کہہ کر اس سامنے والے شخص کو اس عابد نے زمین بوس کر دیا، زمین پر پچھاڑ دیا۔ اب منہ کے بل جیسے ہی وہ شخص روکنے والا گرا، گرنے کے بعد اس عابد کے قدم پکڑ لیے، پکڑ کر کہا کہ تم میں اتنی طاقت و قوت آئی کہاں سے؟ حالانکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ طاقتور اس روح زمین پر کوئی نہیں ہے، مگر میں نے محسوس کیا کہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود تم نے ایک ہی آن میں مجھے زمین پر پٹخ دیا، زمین بوس کر دیا، بتاؤ اتنی طاقت تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ تو اس عابد نے کہا یہ طاقت میری نہیں ہے، یہ طاقت میرے خدا کی عطا کردہ ہے، میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہی اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے، اسی طاقت کی بنیاد پر آج میں نے تجھے زمین پر پٹخ دیا ہے، زمین بوس کر دیا ہے۔ جب کہا تو اس شخص نے کہا کہ اگر واقعی تم درخت کو کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ ڈالو، مگر میری بات سن لو۔ اگر تم میری بات سنو گے تو میری بات میں تمہارا ہی بھلا ہے، تمہارا ہی نفع ہے۔ عابد رک گیا، کہنے لگا کہ کون سی بات کہنا چاہتا ہے جس میں میرا نفع ہے؟ تو شخص کہنے لگا جو زمین بوس ہو چکا تھا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس درخت کی عبادت کر رہے ہیں ان کو عبادت کرنے کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ تم تو یہ خدا کے ماننے والے ہو، یہ خدا کی عبادت کرنے والے ہو، جس خدا کو تم مان رہے ہو اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اب جو لوگ نہیں مانتے، جو لوگ راہ راست پر نہیں آنا چاہتے، ان کو تم کیوں سدھارنا چاہتے ہو؟ ان کے حال پر جو کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب میں صاحب ایمان ہوں تو میں یہاں کے رہنے بسنے والے لوگوں کو بھی ایمانداری رکھنا پسند کروں گا، ان کا ایمان ضائع ہونے ہرگز نہیں دے سکتا۔ تو اس جوان نے کہا کہ جو تمہارے نفع کی بات میں کرنے والا تھا، اب سنو، اگر تم درخت کو کاٹو گے تو نہ اس میں تمہاری بھلائی ہوگی نہ کسی اور کا بھلا ہوگا، البتہ تم درخت کاٹنے سے رک جاؤ گے، میری بات پر عمل کر کے رک جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ روزانہ تمہارے بستر پر سے اٹھنے سے پہلے تمہارے تکیے کے نیچے 2 درہم رکھ دیے جائیں گے۔ ابھی عابد نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 درہم میرے تکیے کے نیچے؟ کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم یہ عمل کر تو دیکھو، اپنے گھر یہیں سے الٹے قدم لوٹ جاؤ، جا کر پوری رات گزارو، صبح جب اٹھ کر تکیے کے نیچے دیکھو تو تمہیں 2 درہم ضرور مل جائیں گے۔ ابھی عابد نے سوچا کہ بات تو یہ واقعی میرے نفع کی کرتا ہے۔ اب غور کریں، یہاں شیطان نے وقت کے عابد کے دل میں وسوسے پیدا کیے، جسے قرآن نے واضح طور پر کہا من شر الوسواس الخناس، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے جو تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تمہارے دلوں سے دور ہو جاتا ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہو پھر تمہارے دلوں میں آ کر تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، المختصر ہوا یہ کہ عابد نے
اس جوان کی بات مان لی، تسلیم کر لی کہ روزانہ 2 درہم اگر میرے تکیے کے نیچے مجھے ملیں گے تو میرا ذریعہ معاش روزانہ کا گزر جائے گا، مجھے کمانے تجارت کرنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں رہے گی۔ لوگوں کا کیا ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے، اپنی اپنی وہ خود جانے، یہ کہہ کر وقت کا عابد جو لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے نکلا تھا، اب وہ عابد 2 دینار 2 درہم کی ہوس میں واپس شیطان کے شر میں آ کر لوٹ آیا پوری رات عبادت کی، سویا، صبح جب اٹھا تو خیال آیا تھا کہ اس نے تو کہا تھا اس جوان نے کہ جب اٹھوں گا بستر پر 2 دینار ملیں گے، 2 درہم ملیں گے، الغرض دینار ہو یا درہم۔ تو جب تکیے کو اٹھا کر دیکھا واقعی 2 درہم اس کے نیچے موجود تھے، بڑا خوش ہوا کہ بات تو اس نے سچی کی ہے، اب روزانہ 2 دینار 2 درہم مجھے ملتے رہیں گے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے، میرا تو نفع ہی ہے، یہ کہہ کر وہ خوش ہو گیا۔ خوش ہو کر پوری رات عبادت کرتا، صبح ہونے کا انتظار کرتا، صبح ہوتی تو تکیہ اٹھا کر جب دیکھتا تو 2 درہم وہاں پر موجود رہتے، بڑا خوش ہو جاتا۔ اسی طریقے سے کچھ عرصہ گزرا، جب کچھ عرصہ گزرا تو ایک رات اس کی ایسی آئی کہ اس میں اس نے خوب عبادت اللہ کی، صبح اٹھا اس خیال سے کہ روزانہ کی طرح آج بھی تکیے کے نیچے 2 درہم مجھے ملیں گے۔ جب تکیہ الٹ کر اس نے دیکھا وہاں پر درہم موجود نہیں تھے، بڑا پریشان ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس نے تو کہا تھا کہ روزانہ 2 درہم تمہیں ملا کریں گے، کچھ دن تو ملتے رہے، آج کیا ہوا، آج کیوں درہم موجود نہیں ہے، بڑا پریشان ہوا۔ خیال آیا کہ ہو نہ ہو اس انسان کی اس میں کوئی چال ہوگی، کوئی سازش ہوگی، یہ درہم اسی وجہ سے ملنا مجھے بند ہو گیا ہے، یہ کہہ کر پھر ادھر ادھر دیکھا، گھر میں جو کلاڑی پڑی تھی پھر اس کو کاندھے پر لادا، رکھ لیا، رکھنے کے بعد پھر اس درخت کا رخ کیا، راستے میں جانے لگا تو پھر وہی نوجوان آیا، آ کر اسے راستے سے روک لیا۔ روکنے کے بعد کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہا کہ او ظالم، تو نے تو کہا تھا کہ روزانہ 2 درہم ملیں گے، کچھ دن تک تو ملتے رہے، جب میں آج بیدار ہوا صبح، آج 2 درہم مجھے نہیں ملے، اس لیے درخت کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم ہرگز اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے جس کو میں نے لوگوں کا معبود بنایا ہے۔ وہ پریشان ہوا کہ میں کیسے نہیں کاٹ سکتا، کون روکے گا مجھے، کیا تجھ میں مجھے روکنے کی طاقت ہے، کیا تو مجھے روک پائے گا؟ جب اس عابد نے کہا، اس جوان نے کہا کہ ہاں میں تمہیں روک کر دکھاؤں گا۔ اب عابد کو اس بات کا یقین کامل تھا کہ پہلے تو اس کو میں پچھاڑ ہی چکا ہوں، پہلے تو میں نے اس کو زمین بوس کر ہی دیا، اب کون سی بڑی بات میرے لیے ہے، ابھی ایک آن میں اس کو میں زمین پر پٹخ دوں گا۔ اس غرض سے عابد نے دونوں ہاتھ اس کے پکڑ کر اٹھانا ہی چاہ رہا تھا، آن کی آن میں اس سامنے والے نوجوان نے اس عابد کو زمین بوس کر دیا، زمین کی دھول اس کو چٹا دی۔ اب یہ عابد بڑا پریشان ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ کچھ دن پہلے یہی وقت تھا، یہی ماحول تھا، یہی زمین تھی، یہی علاقہ تھا کہ میں نے تجھے اسی زمین پر پٹکا تھا، زمین بوس کر دیا تھا، مگر کچھ دن کیا گزرے، جب میں واپس آیا طاقت بھی وہی ہے، قوت بھی وہی ہے، جذبہ جوش عبادت کا وہی ہے، ویسی ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوں، اس کے باوجود میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آن کی آن میں تو نے مجھے زمین پر پٹک دیا، وجہ کیا ہے؟ تو جوان مسکرا کر کہنے لگا، او بندے خدا، اے اللہ کے عابد بندے، جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں شیطان ہوں، شیطان مجھے ابلیس کہتے ہیں۔ شروع دن جب تو درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا تھا، تیرے اندر ایمانی قوت، ایمانی حرارت بہت زیادہ موجود تھی، اور تیری ایمان کی طاقت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے تجھ پر فضل کیا، اپنی عنایتیں کی، مجھ جیسے طاقتور شیطان کو تجھ جیسے عابد کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا، مگر جب تو میرے وسوسوں میں مبتلا ہو گیا، وسوسوں میں گرفتار ہو گیا، اس کے بعد میں ہوا یہ کہ تیرا ایمان میرے وسوسوں کی بنیاد پر کمزور ہو گیا، قاصر ہو گیا، اس کے بعد تیرے اندر میں نے انہی وسوسوں کی بنیاد پر ہوس کو پیدا کیا،
हिर्स को पैदा किया। 2 दीनार की जैसे ही मैंने तुझे हिर्स दी तो 2 दीनार की हिर्स में आकर तूने दीनदारी को पसे पुष्ट डाल दिया। लोगों के ईमान को तूने 2 दीनार की इवज जाया होने के लिए छोड़ दिया। ये तेरी अदा अल्लाह को पसंद ना आई और तेरा ईमान इसी बुनियाद पर, इसी बेस पर कमजोर हो गया। और कमजोर ईमान वाले को हराना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मेरे लिए तो पल भर का काम है। तेरे ईमान को कमजोर करना मेरा मकसद था, इसलिए मैंने तेरे दिल में वसवसे पैदा किए। अब तू तेरे कमजोर ईमान की बुनियाद पर दरख्त को काटना भी चाहे तो तेरा ईमान इतना कमजोर है कि तू उस दरख्त को काट नहीं सकता। तू दरख्त को क्या काटेगा, तू दरख्त के करीब भी जा नहीं सकता। इतना वक्त, इतनी मोहलत दीनार की बुनियाद पर तूने मुझे दे ही दी थी कि मैंने लोगों के दिलों को कुफ्र पर मजबूत कर दिया है। माज़अल्लाह, लोग डट गए हैं। अब तू उस दरख्त के करीब भी गया तो तेरा लोग आबिद होना नहीं देखेंगे, तुझे लोग आन की आन में कत्ल कर देंगे। ओ जालिम, तूने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। काश तू मेरे वसवसों में मुब्तला ना होता, मेरा कहना ना मानता। उसी दिन, शुरू दिन जो तू कुल्हाड़ी लेकर दरख्त को काटने के लिए निकला था, तभी तू दरख्त काटने के लिए निकल जाता तो अल्लाह की मदद शामिल हाल तेरे साथ मौजूद थी। उस अल्लाह की ताकत के साथ उस दरख्त को तू कब का शहीद कर चुका होता, कब का उसे मिटा चुका होता। मगर तू 2 दीनार की हवस में आ गया। हवस में आने की बुनियाद पर तेरा ईमान भी मैंने कमजोर कर दिया और तेरे दीन को भी तेरे पीठ के पीछे मैंने डाल दिया। अब वो आबिद जो था बड़ा पशेमा हुआ, बड़ा परेशान हुआ, बड़ी निदामत करने लगा और रोता हुआ, अफसोस अपनी ज़ात पर करता हुआ, अपने नफ्स पर करता हुआ अपने हुजरे लौट आया। लौट आने के बाद कसरत से रोया करता, कसरत से अल्लाह की इबादत किया करता और कसरत से तौबा किया करता और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब किया करता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा भी अगर कोई बंदा ये मोमिन शैतान के वसवसे में गिरफ्तार हो गया तो आप समझें कि उसकी दिल की कमजोरी वहां से शुरू हो जाएगी, उसका नफ्स उस पर गालिब आता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने दिल को हमेशा जिक्रुल्लाह से सरशार रखने की कोशिश करें। हमेशा जब शैतान के वसवसे आपके ऊपर गालिब होते हुए नजर आए तो उन शैतानी वसवसों को दूर करने की कोशिश करें। अब शैतानी वसवसे क्या हैं और अच्छे ख्यालात क्या है, इसको भी सूफिया कराम ने बयान फरमाया। जो गंदे ख्यालात हमारे जहनों में आते हैं, जो बुराई हमारे जहन में दौड़ती है, हमारे दिल में आती है, वो बुराई जो है शैतान के तरफ से आती है। और जो अच्छे ख्यालात हमारे दिलों में आते हैं और अच्छी सोच जो हमारे दिलों में पैदा होती है, वो अच्छी सोच अल्लाह के जानिब से एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है और उस फरिश्ते के जानिब से, अल्लाह के जानिब से उस बंदे पर इल्हाम हुआ करता है। उस इल्हाम की बुनियाद पर वो बंदा अपने अच्छे ख्यालात और अच्छे तसव्वुरात के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा करता है। अब हमें इस वाक़ये की रोशनी में समझने की ज़रूरत है कि हम समझें कि हमारे दिल में अगर बुरा ख्याल गुजरे तो समझ जाएं कि शैतान अपने जानिब से वसवसे हमारे दिलों में पैदा कर रहा है। अगर इसी हमारे दिल में अच्छा ख्याल, अच्छा गुमान दीन के ताल्लुक़ से हो, दुनिया के ताल्लुक़ से हो गुजरे तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब से हमारे ऊपर फ़ज़ल हो रहा है। और जिस बंदे पर अल्लाह का फ़ज़ल हो, बेशक वो बंदा अपनी दुनिया को भी कामयाब कर लेगा और आखिरत भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब व कामरान कर लेगा। अल्लाह ताला दुनिया पर भी उसे फ़ज़ल अपना अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसकी आखिरत को संवारता हुआ नज़र आएगा। इसलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप तमाम हज़रात से मेरी यही गुजारिश है, इल्तिमास है कि अपने दिलों को संवारने की कोशिश करें, अपने अखलाक को बेदार करने की कोशिश करें और अच्छे अखलाक के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। कोई कुछ भी हमारे लिए कहे, कोई कुछ भी कैसा भी हमारी ज़ात के ताल्लुक़ से गुमान करे, उसका गुमान उसके साथ होगा। आप जानते हैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में एक शख्स आया। एक शख्स आकर कहने लगा, आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, बहुत अहम बात है, तवज्जो से सुनिएगा। बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में एक शख्स आया, कहा कि हुजूर फलां शख्स है आपकी ग़ीबत कर रहा है।
جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کے بارے میں ہمیشہ بددیانتی کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، آپ کے تعلق سے ہمیشہ غیبت کرتا ہے۔ بایزید بستامی کو چاہیے تھا کہ اس کے تعلق سے برائی کرتے، ڈانٹتے، کہتے کہ اللہ اس کا برا کرے، ایسا حضرت نے نہیں کہا۔ قربان جائے اللہ والوں پر، حضرت بایزید بستامی مسکرانے لگے، مسکرا کر اس آنے والے شخص سے کہا رک، تجھ سے میرا ایک کام ہے۔ وہ رک گیا، اندر حجرے میں گئے، جانے کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، لے آ کر کہا کہ مٹھائی کا ڈبہ لینا اور جو میری غیبت کر رہا ہے اسے جا کر اس ڈبے کو پہنچا دینا۔ ابے جوان بڑا پریشان ہوا، اور حضرت کی بات بھی ماننی ضروری تھی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے اس ڈبے کو لیا گیا، اس غیبت کرنے والے کو کہہ کر ڈبہ دیا، واپس آیا، مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور ڈبہ تو مٹھائی کا میں نے اس غیبتی کو پہنچا دیا، مگر بتائیں تو صحیح، کوئی انسان کسی کی برائی کرے، سامنے والے کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، اسے ڈانٹے کہ وہ نادان میری برائی کیوں کرتا ہے، مگر آپ تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور مٹھائی کا ڈبہ اسے عطا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بایزید بستامی کہنے لگے بات اتنی ہے کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے کہ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاسد ہوتا ہے، جو بغض کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ کسی کے تعلق سے بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ دو دنیا کی آگ میں جلتا ہے، ایک تو حسد کی آگ میں جلتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم کی بھی آگ میں جلتا ہے۔ اور صرف جلایا نہیں جاتا، ایک بات اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کی وہ غیبت کرتا رہتا ہے، جب تک اس کی غیبت کرتا رہتا ہے اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر اس جس کی غیبت کی جا رہی غیبت کرنے والے کو عطا کر دی جاتی ہے۔ میں اس بات پر خوش ہوا کہ بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی سجدے کے، بغیر کسی قیام کے وہ میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں مجھے درج کروا رہا ہے۔ اس خوشی کی اثنا میں نے اس کے لیے تحفتاً مٹھائی کو بھیجا ہے کہ وہ میری مٹھائی کو کھائے، جتنی چاہے میری غیبت کرتا رہے، وہ وہاں غیبت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جو جمع نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو اٹھا کر میرے نام اعمال میں منتقل فرما دے گا۔ اللہ والوں کی سوچ یہ تھی، اللہ والوں کی فکر یہ تھی۔ اسی لیے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہر ایک کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں، اچھے خیالات رکھیں، جو جیسی بھی برائی کر رہا ہو۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کما تدین و تدان، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ ہمیں اخلاق حسنہ کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ دین کی خدمت کرنی ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اخلاق کو سنواریں، نمازوں کی پابندی کریں، عبادتوں کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں، اور عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ کر دین و سنیت کا کام کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس نصیحت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطیاں ہوں تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، سننے سنانے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے سے لگانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میرے غوث کا وسیلہ، رہے شاد سب قبیلہ، ہم نے خلد میں
بسانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو شیر خدا کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ رضا کا صدقہ دو کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ یا اللہ تو ستار تو غفار، تو ہی خطاؤں کو معاف فرمانے والا، تو ہی گناہوں کی بے حساب و کتاب مغفرت و بخشش فرمانے والا۔ رب کریم، رب کریم، تیرے فضل سے، تیری جود و عطا سے ہم سب نے مل کر مولا یہاں پر ذکر و اذکار کی محفل کا انعقاد کیا۔ مولا واز کرنے میں، نصیحت کرنے میں اور مولا نعت پڑھنے میں کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیوں تو تیرے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ ہمارے اس بزم کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اسی طریقے سے تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کثرت سے ہمیں تیرا ذکر کرنے، تیری محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک کے صدقے سے جو ہمیں پریشان حال ہیں، سب کے پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ جو قرض میں مبتلا ہیں، بارے قرض سے نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، مکمل صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے مولا ہم سب کی خطاؤں کو درگزر عطا فرما۔ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ مولا صوم و صلات کا پابند بنا۔ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ مولا اہل سنت والجماعت کے سچے پکے مذہب و مسلک پر ہم سب کو قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک کے صدقے سے مولا ہم سب کے مرحومین کی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے اس مسجد حاضہ کے مؤذن صاحب عبدالسبحان صاحب کو کروٹ کروٹ جنتی عطا فرما۔ اعلیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل عطا فرما۔ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا جو انہوں نے تیرے گھر کے لیے خدمتیں کی، مولا ان کی خدمتوں کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ مولا تیرے گھر کی خدمت جیسے انہوں نے دنیا میں رہ کر کی، مولا تو انہیں جنتی بچھونے، جنتی رزق، جنتی محل عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک کا صدقہ انہیں دنیا و آخرت میں نصیب عطا فرما۔ اسی طریقے سے تمام مرحومین کی بھی بخشش و مغفرت عطا فرما۔ تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر سایہ ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی علماء اہل سنت، علماء ربانین خدمتیں کر رہے ہیں، مولا سب کی خدمتوں کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا کثرت سے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شر پسندی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرما۔ ہم سب کو صحیح عقل سلیم عطا فرما۔ ہم سب کو علم لدن علم نافع نصیب عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا تیری بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔